الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ آنکھ ہو جائے علو جل کر مگر غم تو رضا خاک ہو جائے علو جل کر مگر غم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے نور والا نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صبح صاحبہ میں کوئی بڑھتا ہے پارا نور کا صبح صاحبہ میں کوئی بڑھتا ہے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور لے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا گیا دے دار صدقہ نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد داتا کی آمد داتا کی آمد سردار کی آمد مختار کی آمد نور
علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے، میں بھی مستقل اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوں، اور فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں بھی حکم دے دیا، اے ایمان والو، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ درود فرمایا اور سلام پر فرمایا خوب سلام بھیجو۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر دیگر احکامات کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، مگر کہیں بھی یہ نہیں فرمایا میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ نماز کا حکم دیا تو ہمیں دیا کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، زکوٰۃ تم نے دینی ہے، حج تم نے کرنا ہے، رمضان کے روزے تم نے رکھنے ہیں، مگر جب اپنے محبوب کی بات آئی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اور میرے فرشتے، پہلے فرمایا میں یہ کام کر رہا ہوں، یعنی میں اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں، میں نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ بھی درود بھیج رہے ہیں، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں، اے ایمان والو تمہاری بھی ذمہ داری ہے، تم بھی میرے محبوب پہ درود اور خوب سلام بھیجو۔ لہذا پتہ چلا کہ اللہ العالمین خود بھی یہ کام کر رہا ہے اور ہمیں بھی حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت درود پڑھنا ہے، اس وقت سلام پڑھنا ہے، کہیں نہیں فرمایا۔ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج ہی رہا ہے، اپنے محبوب پہ رحمت نازل کر ہی رہا ہے اور مستقل کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صبح کو کرتا ہے یا شام کو نہیں کرتا، شام کو کرتا ہے تو صبح کو نہیں کرتا، دوپہر میں کرتا ہے تو دوپہر میں نہیں کرتا، صبح کو کرتا ہے تو شام میں نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی قید نہیں لگائی، خود بھی رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں درود بھیجے جا رہا ہوں، اپنی رحمت نازل کیے جا رہا ہوں، اے ایمان والو تمہاری بھی ڈیوٹی لگا رہا ہوں، صبح ہو یا شام، چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے میرے محبوب پہ درود پاک کے گجرے نچھاور کرتے ہی رہو، درود پڑھتے رہو، سلام پڑھتے رہو۔ یہاں کچھ لوگوں کو عجیب سی تکلیف ہو رہی ہے، نماز سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو، نماز کے بعد کیوں درود پڑھتے ہو، اذان سے پہلے کیوں درود پڑھتے ہو، اذان کے بعد کیوں درود پڑھتے ہو، دعا سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو، دعا کے بعد درود کیوں پڑھتے ہو۔ یہ ایک نئی بدعت ہے، وہ کس نے کہا بدعت؟ اللہ حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو میرے محبوب پہ درود اور خوب سلام بھیجو۔ کس وقت بھیجو؟ ہر وقت بھیجو،
کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اس وقت بھیجنا. نماز کا وقت تو مقرر ہے, حج کا وقت مقرر ہے, رمضان کے روزوں کا وقت مقرر ہے, اور زکوٰۃ کا حکم ہے کہ جب صاحب نصاب ہو جائے اس وقت زکوٰۃ دینی ہے. درود تک وہ کبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ اس وقت درود پڑھنا ہے اور اس وقت نہیں پڑھنا, اس وقت سلام بھیجنا ہے اس وقت نہیں بھیجنا, کہیں نہیں فرمایا. بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود بھیجوں, آپ کی ذات اقدس پر کتنا درود بھیجوں, کتنا وقت دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ اہل سنت زندہ باد. عرض کی یا رسول اللہ میں کتنا درود بھیجوں. دن کا چوتھائی حصہ. فرمایا بھیج لیا کرو مگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ دن کا, آدھا حصہ کام کاج کروں, آدھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں. حضور نے فرمایا پڑھ لیا کرو مگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ کام کاج کے لیے, 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں. حضور نے فرمایا پڑھ لیا کرو مگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ تہیہ کر لیا, ارادہ کر لیا ہے کہ سارا دن ہی آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہوں, سارا دن. حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, تمہارے غموں کو دور کر دے گا, تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا, تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا, تمہاری بلاؤں کو دور کر دے گا. اگر تم دعا نہ بھی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے. وقت نہ بھی ملے دعا کرنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے سارے معاملات کو حل فرما دے. تو یہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں قید نہیں لگائی, بلکہ فرمایا اس سے زیادہ وقت لگا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے, اس سے زیادہ وقت لگا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے, بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. مگر ہم اس سے واقف ہیں. صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے کی, ایک مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں یا اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوٹ فرمایا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سانس سے ایک سفید رنگ کا بادل پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کی سانس سے ایک سفید رنگ کا بادل پیدا فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل کو برسنے کا حکم دیتا ہے. جب وہ بادل برستا ہے تو اس کے قطرات اگر زمین پہ گرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سونا پیدا فرما دیتا ہے. فرمایا اس کے قطرات اگر پہاڑوں پہ گرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پہاڑوں میں چاندی پیدا فرما دیتا ہے. اگر اس کے قطرات کسی کافر پر گر جاتے ہیں اللہ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے. یہ درود پڑھنے کی فضیلت, جس بندے نے یہ درود پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پڑھنے کی فضیلت میں سونا پیدا فرما رہا ہے, چاندی پیدا فرما رہا ہے, اور بے ایمان کو ایمان کی دولت دے رہا ہے. جس نے درود پڑھا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا, اس کی فضیلت کیا ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت میں دلائل الخیرات شریف کے اندر ایک حدیث کوٹ کی گئی. حضرت سلیمان جزولی آپ نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ درود وادیوں کے اندر نکل جاتا ہے, میدانوں میں دریاؤں کی طرف نکل جاتا ہے, مشرق و مغرب میں پھرتا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں سے اس درود کا گزرنا ہو. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں پہ اس درود کا گزرنا ہو. تو درود کہتا جاتا ہے
میں فلاں بن فلاں کا درود، فلاں بن فلاں نے مجھ پر کائنات کی سب سے بہترین ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، فلاں بن فلاں کا درود، وہ کہتا جاتا ہے جہاں سے یہ درود گزرتا ہے ہر چیز اس درود پڑھنے والے پہ درود پڑتی ہے۔ کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، دریا ہے، سمندر ہے، اور اس طرح وادیاں ہیں، مشرق و مغرب کے اندر جو بھی چیز ہے، جہاں جہاں سے یہ درود گزرتا ہے وہ کہتا جاتا ہے میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں، میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں، وہ فلاں بن فلاں کا درود ہوں۔ تو جو بھی سنتا جاتا ہے وہ درود پڑھنے والے پر درود پڑھتا جاتا ہے۔ ابھی کی بات حضور نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اس درود سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے، اس درود سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے، اس پرندے کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، پھر بازو میں 70,000 پر ہوتے ہیں، پھر ہر پر میں 70,000 چہرے ہوتے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ ہوتے ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 قسم کی بولیاں وہ پرندہ بولتا ہے، اور ہر بولی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہر بولی میں 70,000 قسم کی وہ بولیاں بولتا ہے، 70,000 قسم کی بولیوں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، ثنا بیان کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، جتنی بھی وہ تسبیحات بولتا ہے، وہ ساری کی ساری تسبیحات کا ثواب اس درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں درج فرما دے گا۔ ایک بار آپ نے درود پڑھا ہے، ایک بار درود پڑھا ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جو بندہ مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بندہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ آگے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے۔ درود پڑھنے کی ایک حدیث مبارکہ میں ہی فضیلت اگر ہم سن لیں تو اے کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ محبت کے اندر ڈوب کر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اس پہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے، اللہ پر حق ہے۔ اس بندے نے مجھ پہ 3 مرتبہ صبح درود پڑھا، 3 مرتبہ شام درود پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دن کے اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنا چھوٹا سا عمل صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد 3 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے، 3 مرتبہ صبح اٹھتے ساتھ ہی پڑھ لیا، اللہ دن کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا، رات کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے شاید نے کہا کاش میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ
درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے، ایک فرشتہ کہ وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا درود سنتا ہے، اس کا نام جانتا ہے، اس کے باپ کا نام جانتا ہے، جس جگہ سے اس نے درود پڑھا اس جگہ کو بھی جانتا ہے، پھر وہ لکھ کر فلاں بن فلاں نے فلاں جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ درود پڑھا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ لکھ کر میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اب اس بات سے ذرا غور سے اندازہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا، یعنی میری تربت انور پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور وہ جانتا ہے کس نے کس جگہ سے اور کون سا درود پڑھا ہے۔ فرشتہ پوری دنیا کے اندر زید نے درود پڑھا ہے، بکر نے پڑھا ہے، عمران نے پڑھا ہے، ظاہر نے پڑھا ہے، عابد نے پڑھا ہے، جس نے بھی پڑھا ہے، پوری کائنات کے اندر ایک ہی فرشتہ ہے، وہ جان لیتا ہے کہ کون کس مقام سے درود پڑھ رہا ہے، اور وہ دیکھ بھی لیتا ہے کہ کس جگہ سے پڑھ رہا ہے، اور وہ سن بھی لیتا ہے، اور پھر وہ جان بھی لیتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ وہ فرشتہ جو حضور کا دربان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ مقرر ہے جو درود سن کر لکھ کر اس کا نام لکھ کر وہ جگہ کا اس مقام کو لکھ کر میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتہ مقرر ہے۔ اب وہ کیا کیا جانتا ہے، اس بندے کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے، اس نے جو درود پڑھا اس کو بھی سنتا ہے، کس مقام سے پڑھا اس جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو، حضور کے دربان کا یہ عالم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا درود بھی جانتا ہے، اس کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے، اور جس جگہ سے اس نے درود پڑھا ہے اس جگہ کو بھی جانتا ہے۔ یہ تو حضور کے خادم کا مقام ہے، میرے آقا کا مقام کیا ہوگا، ان کی سماعت کا مقام کیا ہوگا، ان کی بصارت کا مقام کیا ہوگا۔ تو اس لیے ان جہلا کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی قبر ہے۔ یہ فرشتہ حضور کا دربان وہ جانتا ہے سب کچھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ میری بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا جو محبت میں ڈوب کر پیار میں ڈوب کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔ جو جمعے کے روز درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں، باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں، مگر جمعے کے روز میں خود اس کا درود سنتا ہوں۔ نبی پاک صاحب رضا سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، حضور نے فرمایا کہ لاؤ کھانے کے لیے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں ہیں مگر سالن وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اسی اثنا کے اندر ایک شہد کی مکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، حاضر ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرنے لگی، سر اقدس کا طواف کرنے لگی، پھر گنانے شروع ہو گئی تیز تیز آواز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے پاس روٹیاں ہیں مگر ساتھ سالن نہیں ہے، کچھ اور سالن نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فلاں جگہ پر شہد کا چھتا تیار ہو چکا ہے، اپنے صحابہ کو بھیجیے وہاں سے وہ شہد لے کر آ جائیں، روٹی کے ساتھ وہ تناول کریں۔ حضور کی بارگاہ کے اندر مکھی عرض کر رہی ہے کہ روزے دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پہ سندا کروڑوں دیاں بولیاں۔
روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک پیا سن دا کروڑاں دیاں بولیاں ایک پیا سن دا کروڑاں دیاں بولیاں دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر گھر تیرے رہن گیاں سدا خوشحالیاں گھر تیرے رہن گیاں سدا خوشحالیاں ایک پیا سن دا کروڑاں دیاں بولیاں اور تپدیاں پتھراں تے لٹنا بھی پیندا اے تپدیاں پتھراں تے لٹنا بھی پیندا اے یاریاں نبھاؤنیاں نہیں اینیاں سکھالیاں یاریاں نبھاؤنیاں نہیں اینیاں سکھالیاں روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک پیا سن دا کروڑاں دیاں بولیاں حضور کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی صحابی کو بھیجیں وہ شہد اتار کے لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی القطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ ساتھ تھے ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ سے شہد اتار کے لے آئے جب شہد لے آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو شہد دیا تو پھر مکھی آ گئی اور حضور کا طواف کرنے لگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر باتیں کرنے لگی صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کس لیے آئی کیسے بناتی ہے وہ کہنے لگی کہ میں چمن میں جاتی ہوں تو وہاں رسوں کو جوستی ہوں اور پھر چھتے میں جا کے انڈیل دیتی ہوں اگل دیتی ہوں وہ شہد بن جاتا ہے حضور نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے مگر جس چمن میں تو جاتی ہے وہاں جو تو رس جوستی ہے وہ پھیکے ہوتے ہیں وہ ٹھیکے ہوتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں مگر یہ سارا شہد کیسے بن جاتا ہے اس مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے ہمیں یہ فرما دیا ہے کہ جب رس چوس چکو تو چھتے میں جاتے ہوئے میرے محبوب پہ درود پڑھتی جاؤ لہذا جب ہم رس چوس چکتی ہیں چمن سے چھتے کی طرف جاتی ہیں تو یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام پڑھتی جاتی ہیں جیسے ہی چھتے میں اس رس کو ہم انڈیلتی ہیں وہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے جو ہم شہد چاٹتے ہیں شہد کھاتے ہیں یہ اصلاً درود ہے یہ درود ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت قربان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی غضب ہر کسی کو نفسا نفسی ہوگا ہر کوئی پریشان ہوگا سورج سوا نیزے پر لے کر آگ برسا رہا ہوگا تانبے کی دہکتی زمین پہ کھڑا کیا جائے گا اور وہ پل سراج جو بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور وہ پل سراج جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے سارے لرز رہے ہوں گے پریشان ہوں گے انبیاء کرام بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے کہ نہ جانے آج کیا ہونے والا ہے ہر کوئی پریشان ہے نفسا نفسی کا عالم ہے لوگ اس پر جو ہے نا وہ آج بات میں سوچتا ہوں کہ کیسے یہ بات کر لیتے ہیں قبر سے کچھ نہیں ہونا جی وہ بس گلا بنی ہے حضور کے سارے غلام بخشے جان اور کچھ نہیں ہونا اور قیامت والے دن کچھ نہیں ہونا تو یہ حدیثیں جو ہیں اس کو کہاں پھینکو گے بھائی جو حضور نے ارشاد فرمایا جو بے نمازی ہے قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ
اٹھ کر یوں اشارہ فرمایا، اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یوں اشارہ فرمایا۔ یہ حدیث میں مبارک ہے۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، جو بے نمازی ہوگا اس کی قبر کے اندر گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اس کو کہاں پھینکو گے بھائی؟ بے نمازی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، قبر میں اس کو عذاب ہوگا۔ پھر قیامت میں سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ یہ حضور کی واضح حدیث مبارک ہے۔ کچھ نہیں ہونا جی قیامت والے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر کا تذکرہ فرماتے تو خود اپنی جو ہے نا مطلب کہ روتے، چھم چھم آنسو گراتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی لائف کو دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو گڑھا دیکھ لیتے تو رونا شروع ہو جاتے، قبر دیکھ لیتے، کسی کی قبر ہوتی، کسی کی میت ہوتی، رونا شروع ہو جاتے۔ علی جان قبر دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ جنت و دوزخ کا تذکرہ سنتے تو اس وقت وہ نہیں روتے، مگر جب قبر کو دیکھتے تو کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب بتائیے یہ حدیث مبارکہ نہیں تو اور کیا؟ جوش میں آ کر ہم جناب کہتے تو سارے جنتی ہو گئے، کوئی غلطی نماز نہیں پڑھی تھے پھر کی ہوا، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حدیثیں یہ حدیثوں کا انکار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا تذکرہ کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت میں میری امت کا کیا بنے گا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، دہکتی ہوئی، سورج سوا نیزے پر رہ کے آگ پر سارا ہوگا، اور پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور یہ جہنم کے اوپر بنا ہوگا۔ ہر کسی نے گزر کے اس کو عبور کر کے جنت میں جانا ہے۔ جو عبور کر گیا کامیاب ہو گیا، کوئی کٹ کٹ کے جہنم میں گر جانا، عبور کر نہیں سکے۔ مگر حضور نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کل بروز قیامت دشوار گزار اور دہشت گرد گھاٹیوں سے جلد نجات پا جاؤں، اسے چاہیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھے۔ پل صراط سے اگر آسانی سے گزرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ بھائی یہ خالی درود پڑھنا یہ نہیں کہ آپ درود پڑھیں گے تو صرف درود ہی پڑھیں گے، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آپ کے دل کے اندر جو گناہوں کی گرد ہے، جو گناہوں کی سیاہی جمی ہوئی ہے، درود پڑھنے سے وہ اترنا شروع ہو جائے گی۔ جب اترنا شروع ہو جائے گی پھر آپ کا نیکی کرنے کو جی چاہے گا، پھر آپ کا نماز پڑھنے کو جی چاہے گا۔ اس لیے فرمایا درود پڑھو، درود کثرت سے پڑھو گے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، درود کثرت سے پڑھو گے تو تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی، درود کثرت سے پڑھو گے تو لہٰذا تمہاری روزی کے اندر برکت آ جائے گی، بلائیں دور ہو جائیں گی، وبائیں دور ہو جائیں گی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوگا تو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کریں گے، حضور کی بارگاہ میں ہم درود پڑھیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہوں۔ جب ہم حضور پہ درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ایک مرتبہ پڑھیں گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 مرتبہ پڑھیں گے 100 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے 1 2 4 لاکھ نہیں کروڑوں کروڑوں، کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں،
تم ہو میں تم پر فدا، تم ہو میں تم پر فدا، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ قیامت کا نشہ کھینچ رہے ہیں، قیامت کا۔ تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، ایسوں کو ایسی غذا، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ آگے سے انکار ہم حضور کے گناہ گار ہیں، حضور کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، پھر بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کر کے تمہارے گناہ پھر مانگے بھی تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، کون کرے یہ بھلا، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ قیامت پہ آپ فرماتے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے، دنیا میں ہم تڑپ رہے تھے، ترس رہے، تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے، کاش کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، تڑپ رہے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، جلوہ قریب آ گیا، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو
ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ آتے کہ جب ہم یہ درود حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب اس مختصر سے وقت میں جو ہم نے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے چند حدیث مبارکہ سماعت کی، اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود و سلام کے گجرے نچھاورے۔ میں کھیل پڑھتا ہوں اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے آتے ساتھ ہی آپ نے سجدہ کیا اور حضور کے لمحہ مبارکہ پہ کیا تھا؟ ربی ہب لی امتی، ربی ہب لی امتی، ربی ہب لی امتی، اے مولا میری امت میرے حوالے ہے۔ ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے ساتھ ہی سجدہ فرمایا اور اپنی امت کو یاد کیا، پھر معراج پر بھی امت کو یاد کیا، ساری دنیا کے ساری زندگی کے اندر جتنا بھی وقت گزارا امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی گجر میں چھاور دیں۔ ایک وقت مقرر کر لیں رات سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا درود پڑھنا ہے۔ کثرت جو ہے وہ 313 کا عدد حدیثی میں لکھا ہے، جو بندہ 313 مرتبہ روزانہ درود پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ جو کثرت ہے وہ 313 مرتبہ درود پاک، اس سے زیادہ بھی پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 1000 مرتبہ دن بھر میں درود پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھے۔ اتنا زیادہ ہو سکتا حضور نے فرمایا جو 50 مرتبہ روزانہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے کل قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ حضور کے ساتھ ہاتھ ملانا۔ آج اگر دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجیے کوئی ایکٹر جس سے کوئی پیار کرتے ہیں اور کوئی ایم پی ایم این ہے وزیر اعظم ہے، اس کو ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں یار دے نال میں ملاقات کر لوں گا، تو یار میرا سلام جو نا مصافحہ تے کروا دیں، چلو مصافحہ کر کے ایک پکچر لے لیے، ہاں فیس بک پہ سیٹ کر لیے، میرا فلانے نال تعلق گہرے نہیں، لوگ ترستے تڑپتے ہیں کہ یار فلانے نال مصافحہ کر لیے۔ حضور خود فرما رہے ہیں، حضور نے خود نسخہ دے دیا کہ جو کوئی دنیا کے اندر رہتے ہوئے روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا کل قیامت والے دن میں محمد اسے مصافحہ کروں گا، اسے ہاتھ ملاؤں گا۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ مکمل درود ہے، مکمل درود ہے، یہ مختصر ہے، اور اگر کوئی یہ درود پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر 70 رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ درود کی فضیلت کی اپنی جگہ، مگر جو تعداد ہے
اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی